قبر کی منزل کے بعد آخرت کی دوسری منزل حشر کا میدان ہے، جہاں ابتدائے دنیا سے لے کر انتہائے دنیا کے تمام انسان جمع ہوں گے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ حشر کا میدان اس وقت قائم ہوگا جب قیامت آئے گی۔ ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ رشتہ دار، اعزاء، اقربا بھی منہ موڑ لیں گے۔ وہ لوگ جو دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے کے ہمدرد بن جاتے تھے، وہ اپنے قریب بھی نہ آنے دیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ عبس میں، جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، ان میں سے ہر ایک کی اس دن ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی۔ اور جب حساب کتاب ہوگا تو انسان جھوٹ بھی بولے گا، اپنی برائیوں کو چھپائے گا، اپنے گناہوں کا انکار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اس کا اعمال نامہ پیش کر دیں گے، دیکھو یہ ہیں تمہارے کرتوت جو تم نے دنیا میں کیے تھے، اور ہمارے فرشتوں نے لکھ لیے تھے کرامن کاتبین نے۔ اگر وہ ان کا بھی انکار کرے تو زمین سے بھی گواہی دلوائی جائے گی۔ ارشاد باری یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن تو زمین اپنی خبریں خود بیان کر دے گی۔ زمین کی گواہی، اس کے منہ پر تو مہر لگا دی جائے گی، اعضاء سے گواہی دلوائی جائے گی، زمین سے گواہی دلوائی جائے گی، زمین کے فلاں فلاں حصے پر کہاں کہاں گناہ کیا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پاؤں ان کے کاموں کی گواہی دیں گے، اعضاء گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی۔ میدان حشر میں بدحواسی کا یہ عالم ہر ایک کے ساتھ نہ ہوگا۔ اللہ کے کچھ بندے حشر کے میدان میں بالکل پریشان نہ ہوں گے، ان کا حساب و کتاب بھی آسانی سے ہو جائے گا، جنت میں داخلے کی اجازت بھی مل جائے گی۔ حشر کی چلچلاتی دھوپ میں پیاس کے مارے سوکھے ہوئے حلق کو تر کرنے اور پیاس کو بجھانے کے لیے حوض کوثر کا جام بھی حاضر ہو جائے گا۔ ان کے چہروں پر بشاشت اور خوشی ہوگی، ان کے چہروں پر نور ہوگا، طمانینۃ و سکون کی علامات ہوں گی۔ یہ وہ نیک بندے ہیں جنہوں نے اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزاری، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلتے رہے، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کی، دنیا کے آرام و راحت میں پڑھ کر آخرت کو بھلا نہیں دیا، جنہوں نے دنیا کی چند روزہ فانی زندگی پر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو ہمیشہ ترجیح دی، جنہوں نے خلاصہ یہی ہے بس، جنہوں نے حشر کے دن کو یاد رکھا تھا اور اس کی پوری تیاری کر کے میدان حشر میں آئے، یہی لوگ کامیاب ہیں اور بامراد ہیں۔ دوستو، یہ دنیا تو چند روزہ ہے، یہاں کا آرام و چین، یہاں کی تکلیف و مصیبت سب چند روزہ ہے۔ آخرت ایک ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہاں کی ہر چیز کو دوام ہے، یہ حقیقت ہے، عقیدہ ہے۔ وہاں کی ہر چیز کو دوام ہے، ہر چیز ہمیشہ رہنے والی ہے، آرام و راحت ہو، تکلیف و مصیبت ہو، وہ بھی ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم چند روزہ آرام کی فکر میں اتنا نہ پڑیں، چند روزہ مصیبت سے پریشان اتنا نہ ہو، دین کی خاطر دنیا کی مصیبت جھیل لیں، آخرت کی ہمیشہ کی راحت و آسائش حاصل کرنے کی فکر کریں، تاکہ میدان حشر میں ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شاعر نے کہا اس سراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو نے، آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو نے، پنجرے کو اپنا گھونسلہ سمجھ لیا ہے تو نے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل گر کوئی دفتر میں ہے۔